دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل بہت مختصر سے وقت کے لیے اور بہت مختصر سے محفل ہے، اور اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے یہ منعقد ہے۔ ہمارے بزرگ عالم دین نے مجھے کچھ عناوین کے حوالے سے اشارے فرمائے ہیں، اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اور اس کام کے انجام کی اس کو پرواہ ہوتی ہے تو پھر وہ بہت محتاط انداز سے کام کرتا ہے۔ جب تک کسی کام کے انجام پر انسان کی نظر نہ ہو، انسان اپنے نفع اور نقصان کے اندر فرق نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان میٹھا کھا ہی رہا ہو اور اس کو انجام کی پرواہ نہیں ہے تو وہ کھاتا ہی رہے گا، اور پھر وہ جو نقصان میں پڑے گا اس کے نقصانات پھر کس الگ الگ شکل میں سامنے آئیں گے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے، ڈاکٹروں کے کہنے کے اعتبار سے، حکیموں کے کہنے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، میٹھا زیادہ کھائے گا، وقت پر نہیں سوئے گا، نیند پوری نہیں کرے گا، ٹینشن لے گا، شوگر کا مریض ہو جائے گا۔ دیکھیے انجام کی پرواہ نہیں کی اور اس کے بعد پھر اس کو کیا دن دیکھنے پڑے۔ اسی طرح اگر شوگر کا مریض ہے اور اگر میٹھا کھا رہا ہے تو اس کی کڈنی بھی فیل ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ فالج بھی ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان کو جب پتہ ہے میں شوگر کا مریض ہوں، اگر میں میٹھا کھاؤں گا تو میری کڈنی فیل ہو سکتی ہے، مجھے فالج ہو سکتا ہے، مجھے کچھ اور نقصان ہو سکتا ہے۔ غرض کہ انسان کی نظر اگر انجام پر ہوگی، نقصان پر ہوگی، تو پھر وہ بہت محتاط کھائے گا، بہت محتاط زندگی گزارے گا۔ یہی ایک بات ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج لوگ پوری دنیا کے اندر جو گناہوں پر دلیر ہو گئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے مگر پرواہ نہیں کرتا گناہ کا انجام کیا ہے۔ انسان برائی کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا اس برائی کا انجام کیا ہے۔ انسان جو ہے طرح طرح کے نت نئے جرائم روزانہ ایجاد کر کے اس میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو انجام نہیں پتا۔ آئیے گناہوں کا انجام کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہے، اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کرنے کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی لوگوں، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے، اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلو گے اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو گے، یعنی گناہ
کرو گے انجام جہنم ہے، جہنم۔ اور یہ جہنم کیا ہے؟ اگر کوئی جہنم کو یوں ہی سراسری لیتا ہے تو یہ اس کی اپنی طبیعت ہے، لیکن اگر وہ سچا مسلمان ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا جو نقشہ کھینچا ہے، اور وہ بھی جہنم کو دیکھ کر جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر آج کے اس عنوان کے حوالے سے اصلاح معاشرہ کا آپ نے عنوان دیا ہے، گناہوں کا انجام کیا ہے؟ اے انجام سے بے پرواہ انسان، تھوڑی دیر اپنی بھلائی کی بات سن، اپنے نفس کو اس پر آمادہ کر، دل کے کانوں سے کسی کی گفتگو سن، ہو سکتا ہے اللہ تیری اور میری اور اصلاح کا سامان پیدا کر دے، تیری میری اصلاح کا سامان پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، پوری دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو لے لیں، دشمن بھی اللہ اکبر جس کی سچائی کی گواہی دیتا ہو، دشمن بھی جس کی صداقت کی گواہی دیتا ہو، دشمن بھی جس کو صادق الامین کہتا ہو، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہمارے آقا کتنے سچے ہوں گے، آقا کتنے سچے ہیں کہ دشمن نے ان کو صادق اور امین کہا ہے، دشمن ان کی صداقت و امانت کا اعلان کر رہا ہے۔ اس سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69% زیادہ ہے، یعنی کہ 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بھیانک ہے۔ ایک عام سی اور سادہ سی بات، اس لیے کہ دنیا کی جو آگ ہے اس کا عام طور پر درجہ حرارت، عام طور پر جو بالکل نارمل سی آگ ہوتی ہے وہ 2000 سینٹی گریڈ ہوتی ہے، 2000، جس میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو پورا انسان جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ 2000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آگ جلانے کے لیے جیسا ایندھن استعمال کریں گے، جیسا ایندھن استعمال کریں گے، آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوگی، آگ کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی۔ جیسے جو کاغذ سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پٹھوں سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پلاسٹک جلا کر کے آگ جلائی جائے اس کی حرارت الگ ہے، اسی طرح جو پتھر کا کوئلہ ہے اس کی حرارت الگ ہے۔ یعنی کہ آگ جیسا جیسا ایندھن کی کوالٹی چینج ہوتی ہے ویسے ویسے آگ کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے کوئی نارمل سی بات ہے، کوئی بہت مشکل ضابطہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے، ایندھن پر آگ کی حرارت اور تپش ہے۔ سادی سی بات کے اعتبار سے 2000 اگر ہم لے لیتے ہیں، اس کا درجہ حرارت سینٹی گریڈ اگر لے لیتے 2000، اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے، مطلب 1,38,000 سینٹی گریڈ۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی مسجد کے صرف عام سے امام کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کے خطابت کا جوہر نہیں، یہ کسی ادیب کے صرف معاذ اللہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں بلکہ ان کے کلام کو خدا یوں بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ زبان ان کی ہے اور کلام خدا بندے قدوس کا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو
نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے لوگ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کوئی خطاب نہیں کرنا، اس لیے کہ 10 بجے محفل ختم کر کے ہمیں خود یہاں سے جانا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ نے غور کیا 2000 سینٹی گریڈ، اللہ اکبر، درجہ حرارت پر جس میں انسانی خاک بن جاتا ہے، دیواریں زمین پہ گر جاتی ہے، اللہ اکبر، جو ہے وہ پلاسٹک پگھل جاتا ہے، انسان پگھل جاتا ہے، ہڈیاں پگھل جاتی ہے، جب اللہ اکبر 1,38,000 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی جو آگ ہے اس کا درجہ حرارت ہے، جب اس میں کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کا حال ہی ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو بتائیں، دنیا کی انسان، دنیا کی آگ کا حال یہ ہے، اس میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو وہ آگ مار ڈالتی ہے، دنیا کی آگ مار ڈالتی ہے انسان کو جلا کر، مگر جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی آگ نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی، وہ مرنے بھی نہیں دے گی، وہ جینے بھی نہیں دے گی، اس کی حالت یہ ہوگی، اللہ اکبر، لوگ وہاں موت مانگیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اللہ اکبر۔ اندازہ کریں، آئیے ذرا گناہ کے انجام پہ نظر کیجئے، میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کرتے فرمایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس پہ غور کرتا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو اللہ اکبر، صحابہ کرام جب جہنم کا ذکر سنتے تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی۔ ام المومنین مفتی 4 ملت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ جب جہنم کا ذکر سنتی اور جہنم کا تذکرہ آیتوں میں آتا قرآن کی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا اور نچوڑنے کی نوبت آ جاتی، جیسے کپڑے دھل کے عورتیں نچوڑتی ہیں، ایسے سیدہ عائشہ پاک کا دوپٹہ اللہ اکبر آنسوؤں سے یوں بھیگتا تھا، ان کے پلو یوں بھیگ جاتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت مبارکہ سنی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ عذاب الہی کا ذکر سن کر فاروق اعظم جیسی ہستی بے ہوش ہو گئی، اللہ کا عذاب سن کر کے، اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے سر پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی خطیب کی بات نہیں، پھر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں عذاب کی باتوں، اور کچھ لوگوں کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ مولانا اللہ تو کریم ہے نا، وہ تو ہمیں بخش دے، وہ تو بڑا مہربان ہے نا، وہ تو ہمیں بخش۔ بے شک اللہ کریم ہے، بے شک اللہ مہربان ہے، لیکن اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنا یہ اس کی شان کریمی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے بندو، تم اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کرتے ہو، یہ تو اس کی شان کریمی کا مذاق ہے نا۔ اور کتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں، لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے
تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا، تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا، اور تو اللہ کو کریم جان کر گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ یہ کتنی تیری دلیری ہے اور کتنی تیری بے باکی ہے۔ تو اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کے اندر مجرموں کے سر پر جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی، یہاں پر اس پر پھر تبصرہ کرو، دنیا کی آگ پر جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس سے بھاپ نکلتی، لیکن جہنم کے اندر جو پانی اس میں کوئی بھاپ ہی نہیں، وہاں بھاپ کا تصور ہی نہیں۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس میں روشنی پھوٹتی ہے، جہنم کی آگ کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اور اس آگ کے اندر دنیا کی آگ میں سانپ اور بچھو ڈالے جائیں تو وہ جل کے مر جائیں، لیکن جہنم کے اندر اللہ نے ایسے بچھو اور سانپ پیدا کیے ہیں کہ ان کی پرورش ہی جہنم کی آگ میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سانپ اتنے موٹے موٹے ہیں جیسے اونٹ موٹے ہوتے ہیں، بختی اونٹ، اور بچھو اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کھچر بڑے بڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو یہ سانپ اور بچھو ڈسیں گے تو سانپوں کے ڈسنے سے 70 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ چیختے رہیں گے، اور جب وہ بچھو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے ان کا زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ تڑپتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث دل کے کانوں سے سنے، وہ لوگ جو فجر کی نماز میں بستروں پر پڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو تنہائیوں کے اندر جرائم کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پاپ کی نظریں ڈالتے ہیں، عورتوں کو دیکھ کر ان کا چلنا بدل جاتا ہے، ان کا بیٹھنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، ان کے بولنے کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، یعنی دل و دماغ کے اندر جن کے اندر پاپ ہے، پاپ، جرائم ہے، جرائم، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہاں نیکیاں کرنے والے نہیں بچے تو گناہ کرنے والے کہاں بچیں گے؟ یہاں تقوی شعار ہمیشہ نہیں رہے تو جرائم کرنے والے کہاں رہیں گے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کہاں جانا ہے، کس طرف کا سفر کرنا ہے، آخری منزل کیا ہے، کس کی طرف لوٹنا ہے، کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور بے باکی کا عالم یہ ہے انسان ایک دن ذرا صبح سے لے کر رات تک اپنے اعمال پر نظر تو کرے کہ روزانہ نیند سے اٹھ کر سونے تک میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کتنی کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اگر کوئی 10,000 روپے کی نوکری دے دے تو ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری جس کو دے دے، جو دے دے سیٹ، ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری دینے والے سیٹ کو ناراض نہیں کرتے، اس کی خوشی کا اتنا خیال کرتے، وہ کہہ دے کہ 5 بجے صبح آنا ہے تو 5 بجے پہنچ ہی جانا، میرے گھر یہ سامان پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے، اتنی رات کو آ کر کے فلاں کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس کی خوشی کا اتنا خیال ہے، جس خدا نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، جس خدا نے ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دودھ جیسی غذا پیدا کی، جس خدا نے ہماری پیدائش سے پہلے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت، ہمارا پیار پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، جس نے رزق دیا، روزی دی، اچھے ماں باپ دیے، آسمان کا سائبان دیا، خوبصورت مکان دیا، لباس دیا، ساری نعمتیں دی، جتنی نعمتیں سب اللہ نے دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں 10,000 کی نوکری جس کے یہاں کرتے ہو اس کی خوشی کا خیال ہے، جس نے ساری نعمتیں دی ہے اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ آپ مجھے بتائیں ہم سے بڑا بے وفا کون؟
ہم سے بڑا ہرجائی کون؟ ہم سے بڑا نکما کون؟ آپ مجھے بتائیں ہم کیا بنے؟ ہم کیا کیا بنے؟ ادیب بنے، خطیب بنے، یہ بنے، وہ بنے، وہ بنے، وہ بنے۔ بلکہ اگر برا نہیں مانو، سنیوں کا مجمع ہے، میں آپ کو برا نہیں ماننا میری بات کا، قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، مداری بن گئے، وارسی بن گئے، سب بنے۔ کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ آپ مجھے بتائیں ہم نے سب سے وفا کی، کیا ہم نے اللہ سے بھی وفا کی؟ ایک بار درود شریف ایک بار اور درود شریف پڑھنے، اور جو جیسے حالت میں اب سب ویسے بیٹھ جائیں، انتظامات اب سب چھوڑ دیں۔ بہت دیر تک تو محفل چلنی بھی نہیں ہے نا، بار بار یہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو ذہن بٹتا ہے، اس لیے کہ تقریر جب یاد کر کے آتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کریں وہ تقریر چلتی رہتی ہے، لیکن میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں، آپ کے ذوق پر گفتگو ہوتی ہے نا، تو اس لیے ذہن منتشر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں ہم۔ حضرت ادھر ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسن۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہم نے سب سے وفا کی، اللہ سے ہم نے کیا وفا؟ پہلی منزل ہے اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا بندہ بنیں گے بعد میں سب کچھ ملنا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہی نہ بنا، جس نے ہمیشہ بندگی کی تو اپنی نفسانی خواہشات کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی کو پوجا جاتا ہے، روئے زمین پر باطل خداؤں میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں معبودان باطل میں اگر سب سے زیادہ کسی کو پوجا جاتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات کو پوجا جاتا ہے۔ انسان اپنے نفس کا بندہ ہے، جو کلمہ پڑھ کے دوسرے بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے وہ انسان بھی کہیں نہ کہیں اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا، کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے۔ کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے فجر میں اٹھ، نفس کہہ رہا ہے سو جا۔ کس کی مانا؟ آپ مجھے بتائیں ہم بہت کچھ بنے، اللہ کے بندے بنے؟ خدا کہہ رہے اٹھ، نفس کہہ رہے سو جا۔ خدا کہہ رہے حلال کھا، نفس کہہ رہا ہے اگر حلال کھائے گا تو ترقی کیسے ہوگی؟ پھر تجھے جوا بھی کھیلنا چاہیے، تجھے نشے کی چیزیں بھی بیچنا چاہیے، تجھے شراب کا دھندا بھی کرنا چاہیے، تجھے سود کا کاروبار بھی کرنا چاہیے۔ حالانکہ مدینہ منورہ سے آواز آ رہی ہے سود کا 1 درہم کھانا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ مگر نفس کے کتنے غلام بنے، نفس نے ہمیں کہاں پہنچایا، نفس کی غلامی نے ہمیں کس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا کہ اللہ کہہ رہے حلال تجھ پہ لازم کیا گیا ہے، اور بندہ حلال کی پرواہ نہیں کرتا، بندہ حلال و حرام میں تمیز ہی نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے سود کے 60 درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ سود کھانے والا اور کعبۃ اللہ کے صحن میں زنا کرنے والا دونوں برابر برابر ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں بھی سود کھانے والوں کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔ رمضان المبارک کی راتیں اور اپنی جگہ، لیکن سود کھانے والوں کو میں نے شب قدر میں بھی عذاب میں گرفتار دیکھا۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی قلت ہمارے سامنے ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، وہ بات پھر آتی ہے، اس کو ہم پھر واپس پیش کرتے ہیں کہ مجرموں کو جہنم کے اندر جہنم کا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ اگر دنیا کا گرم پانی سر پہ ڈالا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ خود کے گیزر پر اگر توجہ نہ ہو، پانی زیادہ گرم ہو جائے اور غلطی سے ڈال دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ اور اس کا بنا ہوا پانی، اور وہ انسان کے سر پہ ڈالا جائے گا تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اس کے سر میں سوراخ ہو جائے گا۔ وہ گرم پانی سر پہ ڈالنے سے سر میں سوراخ ہوگا، صرف سر میں سوراخ ہی نہیں ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا بھیجا بہنے لگے گا، بھیجا بہنے لگے گا۔ یہ دماغ گرم پانی ڈال کے کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا اس دماغ پر گرم پانی ڈال کر کے جہنم میں مجرموں کو کیوں اس کا دماغ بہایا جا رہا ہے؟ دماغ کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ دماغ گناہ کا پلان کرتا ہے نا، گناہ کا منصوبہ یہی دماغ بناتا ہے نا، یہی سوچ پیدا کرتا ہے نا، اس سے رابطہ کر، اس سے رشتہ جوڑ، اس سے بدکاری کر، اس سے بے حیائی کے کام کر، اس سے گفتگو کر، اس سے ناجائز تعلقات قائم کر، حرام کام اس سے کر، جھوٹ اس سے بول، دھوکہ اس کو دے، یہ سب دماغ ہی پلان بناتا ہے۔ اس دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جرائم پیشہ دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ آج آزاد ہو، جو چاہ رہے ہو کر رہے ہو، آخرت کو نہ بھولو، ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا یہاں تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، سب گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، یعنی سوائے کفن کے کچھ اور لے کر نہیں جانا۔ کروڑوں پتی بن جاؤ، ابجو پتی بن جاؤ، اربوں پتی بن جاؤ، کوٹی پتی بن جاؤ، لیکن سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن رہے گا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایک حدیث لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر، تھوڑا سا غور کریں۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کسی کا قرض لے لیں ہڑپ کر جائے، کسی کا مال لے لیں ڈبا دیں، کسی کا پیسہ لے لیں چٹنگ کر جائے، یعنی ان کو کوئی خیال نہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر کیا خبت ہے؟ میدان محشر میں ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں بخشے جائیں گے تو کون بخشے گا؟ یہی ہے۔ لیکن آئیے امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں، بہت توجہ سے سن۔ امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، ساتھ میں ایک نوجوان صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے کہا اس طرح سے، یعنی ہٹو ہٹو وہاں سے ہٹو، تو انہوں نے سمجھا کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، تو وہ گھبرا گئے۔ حضور آپ مجھ سے مخاطب؟ کہا تجھ سے نہیں، یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے نا اس سے مخاطب۔ توجہ کرو، یہ ذمہ داری امام سیوطی کے میں نقل کر رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ دفن ہونے والا کہاں سو رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ توجہ کرو، دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کروں، ہم نسبتوں کے منکر نہیں، ہم امام احمد رضا کی فکر کے پابند ہیں، ہم سے بڑھ کر کے نسبتوں کا احترام کون جانتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ ساری نسبتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر کچھ حقیقتیں بھی تو ہے۔ شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیثوں کی دنیا الگ ہے۔ آدمی آج شاعری میں کچھ بھی بول دیتا ہے نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں کیا ہوگا ہم یہ کر لیں گے وہ کر، یہ سب یہاں مائک پہ آپ کر سکتے ہیں، قبر کے اندر تو جب جائیں گے تب پتا چلے گا کہ ہونا کیا ہے۔ مولا کائنات قبر کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کے پوری پوری رات روتے رہے اور کہتے تھے اللہ علی کے حال پہ رحم فرما۔
مولا علی کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی رات کے آخری حصے میں داڑھی پکڑ کر آخرت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، وہ آخرت کو یاد کر کے یوں تڑپتے تھے۔ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کو خود ولیوں کا سردار بنایا، خاتم الولایت بنایا، سید العرب فرمایا، جس کا بھائی نبیوں کا سردار ہے، پورا گھرانہ سرداروں کا گھرانہ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی خشیت کا عالم ہے۔ صدیق اکبر جس کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر کو وہ مرتبہ دیا، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ 16 دن تک کم و بیش صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی پر نماز پڑھاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا یا کھڑا کیا جانا یہ حادثاتی نہیں تھا، بلکہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ تھا، بلکہ روکا گیا حضور علیہ السلام کو، حضور میرے ابا نرم دل ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکنے والی مقدس خاتون کو کہا کہ تم چپ رہو، تم لوگ یوسف علیہ السلام کی دور کی عورتوں کی طرح ہے، اور فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو پھر میں کسی اور کو امامت کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جن کے متعلق ہمارے محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ یوں اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ یہ صدیق اکبر ہے، لیکن صدیق اکبر بھی روتے ہیں آخرت کو یاد کر کے، اللہ تو ابو بکر سے قیامت میں کیا پوچھے گا اور ابو بکر تجھے کیا جواب دے گا؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ تو بات دور نہ نکلے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نوجوان صحابی نے سمجھا حضور مجھ سے مخاطب ہے۔ توجہ کرنا، بہت اہم گفتگو آ گئی امام سیوطی کی آواز۔ اور امام سیوطی کون؟ امام اہل سنت اپنی تحریر میں جب امام سیوطی کا حوالہ دیتے ہیں تو ان کو خاتم الحفاظ لکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی بیک وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، بڑی ہستی ہے، بڑے بزرگ ہیں۔ ایک رات آپ کی زندگی میں ایسی آئی کہ آپ نے 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب وہ امام سیوطی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اشارہ کیا تو نوجوان صحابی سمجھے کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، لیکن حضور نے میں تجھ سے نہیں، جو یہ قبر میں سو رہا ہے نا میں اس سے مخاطب ہوں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبر والوں سے بھی بات فرماتے ہیں، یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہے، اور وہ مٹی کے نیچے کیا ہے وہ حالات بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، اور کیوں ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ کیا ہے یہ دیکھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن کیوں ہے یہ اس سے بڑی بات ہے نا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر میں کون قبر میں سو رہا ہے؟ پہلی بات تو مدینہ منورہ میں، نمبر 2 جنت البقیع میں۔ آقا سے میں نے پوچھا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ وصول کرنے میں نے بھیجا تھا۔ توجہ کر لیں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے، الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم من عن وہی ہے جو امام سیوطی نے لکھا ہے۔ فرمایا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو زکوٰۃ میں جو مال آیا اس میں ایک زرہ جو جنگ کے موقع پہ لوہے کا لباس پہنتے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ اب تو نوجوان بھی ہمارے زرہ خود اور یہ ساری چیزوں کو جان گئے، کچھ سیریل ایسے آ گئے جس نے پرانی جنگوں کی یادیں تازہ کر دی، تو آپ کو وہ ساری پرانی باتیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے آپ کو پتہ چل گئی ہے۔
تو جو لوہے کا لباس پہنتے جنگ میں اس کو زرا کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے بھیجا، اور اس نے ایک زرا کو اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لیا. توجہ کریں، زکوٰۃ کی مد میں جو مال آیا اس میں زرا تھی، زرا کو اجازت کے بغیر رکھ لیا. آقا فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی زرا آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے. وہی زرا اس کو آگ کی بنا کر پہنا دی گئی ہے. مومنوں کے مال کی امانت کے حوالے سے اگر اجازت کے بغیر کوئی زرا لے کر جنت البقیع میں آرام کر رہا ہو، مدینہ منورہ میں سو رہا ہو، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں تشریف لا رہے اور تشریف لے جا رہے ہیں، مگر ایک زرا کے حوالے سے اس بندے نے خیانت کی، تو اللہ کے رسول فرما رہے وہ آگ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور آگ کی شکل بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، کروڑوں روپیہ لے کر کے بھاگ جانا اور اس کے بعد پھر ہر سال حج اور عمرہ کا ڈھونگ رچانا کس کھانے میں رکھا جائے گا؟ یہ کہنا کہ ارے مولانا چلو کچھ بھی کرو، نماز پڑھو سب معاف ہے. یہ لوگ کیوں نہیں کہتے نماز پڑھو سب معاف ہے؟ لیکن نماز ہو تو سب معاف ہے نا. جب اللہ کے رسول فرمائے پیٹ میں حرام جائے گا تو 40 دن تک نہ تیرا فرض قبول ہے نہ تیرا نفل قبول ہے. اللہ انہی کی عبادتیں قبول کرتا ہے جن کے پیٹ میں حلال موجود ہے. مسلمانوں، ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنے خطابات سنتے ہیں، کبھی دل پسیجتا ہے، کبھی دل نرم ہوتا ہے. محفل میں پلان بنتے ہیں، اٹھ کے جانے کے بعد ارے یہ مولوی لوگوں کا یہی کام ہے، یہ تو یہی بولتے رہتے ہیں. یاد رکھنا مولوی کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے. مولوی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید لوگ اس کو نہیں سمجھے. مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا، اللہ والا. مولوی بھی کہہ رہے ہو، اللہ والا بھی کہہ رہے ہو، تحقیر بھی کر رہے ہو. یہ سب کیوں ہے؟ پیٹ میں حرام ہے. نہ علماء کا احترام، نہ اماموں کا احترام، نہ باپ کا احترام، نہ ماں کا احترام، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ چھوٹوں پہ شفقت. گفتگو کا کوئی اثر نہیں. آج جتنے جلسے ہو رہے ہیں، کل میں جودھ پور میں تھا، ہزاروں لوگ تھے. میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ برا مت ماننا، پہلے سال میں ایک آدھ جلسہ ہوتا تھا کسی ایک شہر میں، لیکن ایک جلسے پہ پورے شہر پر سال بھر تک اثر رہتا تھا. آج نہ سننے والوں پر اثر، نہ بولنے والوں پر اثر. وجہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا اور جو سن رہے ہیں ان کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا. میں نے لوگوں کو کہا مقرر آ جائے، پیر صاحب آ جائے تو آپ کیا دیکھتے ہو؟ کس کے گھر میں ایسی ہے؟ بنگلہ کس کا ہے؟ گدہ کس کے گھر میں ملے گا؟ پلنگ کس کے گھر میں ملے گا؟ حضرت کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کون کر سکے گا؟ او فلاں مالدار پورے محلے کا سب سے بڑا. پھر چاہے وہ حلال کماتا ہو چاہے حرام کماتا ہو، کوئی لینا دینا. پیر صاحب کو تو نہیں پتا، مقرر صاحب کو تو نہیں پتا، ذمہ دار کون ہے؟ ٹھہرانے والے. تو جب تقریر سے پہلے ہی ناشتے میں دوپہریہ میں آپ نے اس کو حرام کھلا کر کے لایا تو تقریر اثر کیا کرے؟ آپ مجھے بتائیں. حلال کو لازم پکڑو. جب حجاج کوفہ آیا، کوفہ، تو لوگوں نے حجاج سے کہا حجاج تو ظالم بڑا ہے، کوفہ میں چند بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ تیرے لیے بد دعا کر دے تو تو تباہ برباد ہو جائے گا. حجاج نے کہا جانتا ہوں سب کو نپٹ لوں گا. اور جیسے ہی حجاج رات آئی سب کو بلایا، فلاں محدث صاحب، فلاں متقی صاحب، فلاں 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 فلاں، سب آؤ. سب آئے، دعوت کی، کھانا کھلایا. کھانا کھا چکے تو وہ متقی لوگوں نے کہا حجاج ہم لوگ مستجاب الدعوات ہیں، دعا بھی کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے. حجاج نے کہا چلو نکلو یہاں سے، چلو جاؤ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دعا کرو کہ بد دعا کرو. کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام ڈالا تھا، حرام ڈال دیا، اب تمہاری دعا اور بد دعا مجھے کوئی اثر نہیں کرے. حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جو دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کرے. اللہ کے رسول سے عرض
حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، داڑیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں. حالانکہ حدیث پاک ہے جو حرام پیسے سے حج کو جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں، لعنت ہے تیری لبیک کے بدلے تجھ پر. اور جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے. ہم نے عمل کی طرف توجہ کی، ہم نے فرائض کی طرف توجہ نہیں کی. نوافل میں شیطان نے کہیں نہ کہیں الجھا دیا. یاد رکھنا نیکیاں کرنے سے افضل اسلام میں گناہ سے بچنا ہے. اسلام میں نیکی کرنے سے زیادہ اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے، کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرے گا. بلکہ گناہ سے بچنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی نیکی اگر آپ کریں تو اللہ نے اس پر 10 درجہ بشارت عطا کی ہے. اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو اللہ نے سیدھا مغفرت کی بشارت عطا فرمائی. آئیے ایک حدیث اور یاد آئی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنت النعیم کا ذکر کر حضور جنت دیکھ کر آئے تھے. تو جنت کے 8 طبقے ہیں. تو جنت میں سے ایک جنت کا نام ہے جنت النعیم. جنت النعیم کی نعمتیں بیان کر رہے تھے تو صحابہ مچل رہے تھے، کیا نعمتیں جنت نعیم میں، کیا نعمتیں جنت نعیم میں. تو حضور نے مسکرا کے کہا بتاؤں اس کو یہ ملتی کیسے، جنت نعیم کیسے ملتی ہے بتاؤں. صحابہ نے کہا حضور بتائیں. جزاک اللہ. صحابہ نے کہا حضور بتائیں. میرے آقا تو کریم ہے نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ارے جو نہیں دیکھا وہ جنت بیان کرے تو اتنا مزہ آتا ہے. جو رسول دیکھ کر آئے ہوں اور پھر وہ بیان کریں، اور ان کے بیان کا کیا بیان ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ان کا بیان ہو تو اتنا مزہ آتا ہے، جب وہ خود بیان کرتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہے. وہ صحابہ نے جنت نعیم کی نعمتیں سنی مچل گئے. تو حضور نے فرمایا بتاؤں یہ جنت نعیم کیسے ملے گی، اور وہ بھی مفت میں بے حساب ملے گی. دیکھے اس پر پاک کی نظر ڈالے اور یہ سوچ کر بندہ نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. خوبصورت عورت اس کو دعوت نظارہ دے رہی ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو، بندہ اس نیت سے سر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اسی وقت اللہ جنت نعیم کا اس کو بے حساب حقدار قرار دیتا ہے. اس کے لیے جنت نعیم لکھ دی جاتی ہے، بے حساب لکھ دی جاتی. ادھر مرا ادھر اس کو جنت نعیم کی بشارت نصیب ہو. کس بنیاد پہ؟ صرف ایک عورت کو دیکھنے سے بچ گئے. توجہ کریں، یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے. ہم سوچتے ہیں اتنے 1000 بار درود شریف، اتنے بار کلمہ شریف، اتنے بار آیت کریمہ، اتنی بار سبحان اللہ، اتنی بار الحمدللہ، سب اپنی جگہ صحیح ہے، فضیلت اپنی جگہ. لیکن یاد رکھنا یہ سب نفل اعمال ہیں. گناہ سے بچنا فرض ہے، اور فرض پر جو اجر ہے وہ کسی اور پر نہیں. تو اسلام میں زیادہ گناہ سے بچنے کی اہمیت. آپ صدقہ 5 لاکھ روپیہ نہ دو کوئی بات نہیں، لیکن آپ حلال کھاؤ، حلال کماؤ. حرام سے لاکھوں دینے سے بہتر ہے حلال سے 1 پیسہ دے دو. دونوں کا مقابلہ نہیں. بلکہ امام اہل سنت نے تو کیا خوبصورت بات سمجھائی. فرمایا حرام روپیے سے، حرام پیسے سے نیک کام کرنا ایسے ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. اگر ناپاک کپڑا کوئی پیشاب ڈال ڈال کر کے دھلے تو ناپاک کپڑے کا حال کیا ہوگا؟ اس کی ناپاکی تو اور بڑھتی جائے گی نا، کیا ہوگا؟ تو ایسے ہی حرام پیسے سے اگر آپ نیاز کر رہے ہیں، حرام پیسے سے عمرہ کو جا رہے ہیں، حرام پیسے سے حج کر رہے ہیں، حرام پیسے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملنا ہے. تو آپ حرام کما کیوں رہے؟ خود کپڑے پہنو تو اس عبادت قبول نہیں، کھاؤ تو 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں. اللہ نہ کرے مر کے اسی کفن میں چلے گئے تو لعنتی ہے. وہی کفن جہنم کی آگ بن رہا ہے، جہنم کی چادر بن رہی ہے. پھر مسلمان تو کہاں ہے؟
تو بات کو دور نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جہنم کے اندر مجرموں پر جہنم کی آگ کا گرم پانی ڈالا جائے, ان کے سروں میں سوراخ ہو جائیں گے, ان کے بھیجے بہنے لگیں, پگھلنے لگیں گے, پیروں پہ گریں گے, اور پھر کٹ کٹ کے ان کے پیٹ تک آئیں گے, اور وہ پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے اس پانی سے گر کر زمین کی طرف آئے گی. یہ انجام ہے. یہ ایک عذاب ہے جہنم کا, پانی ڈالنے کا. اور اس کے علاوہ جہنم کے اتنے عذابات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ صحابہ روتے روتے ہچکیاں بنتی تھی, رونے لگتے تھے, آہو بکا کرنے لگتے تھے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بار فرماتے ہیں, اماں عائشہ پاک اس کی راوی ہے, فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انسان تو گناہ کرتا ہی ہے اور اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے, تو کیا کچھ گنہگار ایسے بھی ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ دیکھو اماں جان پر اللہ رحمتیں فرمائے, کیا سوال کیا, کیا سوال کیا, حضور کچھ گنہگار بھی ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ, ہاں عائشہ, کچھ گنہگار ایسے جو بے حساب جنت میں جائیں گے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ گنہگار جو راتوں کی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو اکیلے اکیلے یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں. اللہ ایسے مجرموں کو بے حساب جنت عطا فرمائے. ہم 500 روپے کی نوٹ کے گمنے پر روئے, موبائل گمنے پر روئے, کاروبار میں نقصان ہونے پر روئے, بچہ گم ہو گیا رو دیے, بچے کا انتقال ہو گیا رو دیے, بیوی مر گئی رو دیے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, کیا کبھی گناہوں پہ افسوس کر کے بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آئے؟ یہاں نہیں روتے نا گناہوں کو یاد کر کے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنمی اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیاں چلائی جا سکے گی. اتنے آنسو ان کے نکلیں گے, جاننا رو نہیں ہوگا, ان کو رونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان کو بھوک لگے گی, بھوک, وہ بھوک بھوک چلائیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا پھل جسے تھوڑ کہتے ہیں, ایک کانٹے دار پھل ہے, وہ کھلائے گا. جب وہ اس کو چبائیں گے تو ان کی آنتیں کٹ جائے گی, اور جب ان کو پانی کی پیاس لگے گی تو اللہ رب العزت ان کو آب حمیم پلائے گا. اور اس آب حمیم کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گرم پانی جہنمیوں کی کھوپڑی کے اندر ان کا پیپ, خون اور جہنم کا پانی جیسے ہی وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے تو ان کے جسم کا, گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کے زمین پہ گرے گا. وہ عرض کریں گے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے؟ کہا تم زمین پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے, تم جرائم نہیں کرتے تھے. گناہ کا انجام یہ ہے, گناہ کوئی بھی کرے سزا مل کے رہے گی. آج کل ہم لوگ بہت دائیں بائیں کے رستے تلاش کرتے, کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا ہم تو غوث پاک بڑے پیر کے مرید ہیں نا, ہمیں عذاب کیسے ہوگا؟ ایک بات میں آپ کو عرض کروں, یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو, قرآن میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے سنیچر کے دن اللہ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا, تو وہ نہیں مانے تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیا. کیسے کی اللہ نے؟ سور اور بندر کی طرح. اللہ نے ان کو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا. ہمیں کسی دن شکار کرنا منع نہیں ہے, لیکن ان کو منع کیا تھا اور انہوں نے کیا شکار. اور ایک بات ان علماء سے یہ بھی پوچھے, قرآن پڑھے آپ, تفسیر قرآن کی, جو لوگ شکار کرتے تھے ان کو بھی سور اور بندر کی طرح کیا, اور ان کے درمیان ایک طبقہ تھا جو ان کو منع نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے اس فعل پر چپ رہتا تھا, خاموش رہتا تھا. اللہ نے ان کو بھی سور اور بندر کی طرح کیا. کون تھے وہ لوگ؟ دیکھو غوث پاک کی غلامی ہلکی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے, لیکن ہم غلامی صرف زبان کی حد تک رکھتے ہیں یا غوث المدد کی حد تک. ورنہ اصل غوثیت مآب کی غلامی یہ ہے کہ اگر چور ان کا دامن پکڑ لے تو وہ کتب بن جاتا ہے. ہم نے کیسے دامن پکڑا کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے؟ اس کا مطلب دامن غوثیت میں کمی نہیں ہے, ہماری طلب میں کمی ہے. ہم کہیں نہ کہیں چیٹنگ بازی کر رہے ہیں.
یا رسول اللہ کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، ورنہ یہ نام اتنے قیمتی ہے کہ جس کو نصیب ہو جاتے ہیں ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پوچھو علماء کرام سے، پوچھو قرآن کی تفاسیر سے، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک پوچھو کہ جن کے چہرے اللہ نے سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر کی طرح کیے تھے وہ کون لوگ تھے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اولاد پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد تھے، نبیوں کی۔ تو نبیوں کی اولاد اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، غور فرمائیں، ہم اللہ کی رحمت پر توجہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی غیرت پر توجہ نہیں کر رہے۔ قوم لوط پر اللہ نے جو پتھروں کی برسات کی، جو اس پتھر سر پہ آتا، سر پہ، اور پورا جسم چیرتے ہوئے نیچے سے نکل جاتا، پتھر ہلاک کر دیتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، قوم لوط پر عذاب آئے، قوم لوط کون تھے؟ اولاد پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد تھی۔ بھئی کسی کے شجرہ نسب میں آپ آج کیڑے نکال سکتے ہو، لیکن بنی اسرائیل تو اس ایسے اولاد پیغمبر ہے کہ ان کا شجرہ نسب قرآن میں بیان کر دیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کہہ کر۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اولاد یعقوب۔ تو قرآن ہمیں عبرت کی بات بتا رہا ہے، اولاد پیغمبر اگر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں، ہم نے ان پہ پتھر برسا دیے، تم کون ہو؟ اولاد پیغمبر ہمارے منع کرنے پر سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کریں، ہم نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے، تم کون ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا کس نے کہا؟ علماء سے حدیث سنتے ہو، اس کی معرفت نہیں رکھتے اور اپنی مرضی سے معنی نکالتے ہو۔ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی عذاب آ کر رہے گا۔ جو جیسا کرتوت کرے گا انفرادی عذاب آئے گا۔ عذاب میں مبتلا ہے سب لوگ عذاب میں مبتلا ہے۔ خدا کا عذاب محسوس کرو۔ یہ جو کہتے ہو نا مولانا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ بیٹیاں 30 35 سال کی ہو گئی، اچھے رشتے نہیں آتے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ گھر کے اندر ایک سے ایک نعمت ہے، کھا نہیں سکتے، اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد ہے دکھ دیتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہے۔ واللہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس چل رہا ہے، داتا صاحب فرماتے بندے اگر تو گناہ نہ کرے تو تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ داتا صاحب فرماتے اگر تو گناہ نہ کرے تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ انسان کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور آپ اس پر ایک دلیل خوبصورت فرماتے ہیں، کہا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اور میرے پیر بھائی بارش ہو چکی تھی، پیچھے پیچھے جا رہے تھے، ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، مرشد کے کپڑے پہ کیچڑ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا مرشد جس راستے سے آپ آئیں اسی راستے سے ہم بھی آئیں، ہمارے کپڑے بھر گئے کیچڑ میں، آپ کے نہیں بھرے۔ مرشد نے مسکرا کے کہا جو گناہ نہیں کرتا بیٹا خدا اس کے کپڑوں کو بھی میلا ہونے سے بچا لیتا ہے، جو گناہوں کے دھبے دل پہ لگنے نہیں دیتا خدا اس کے کپڑوں کو دھبے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کا چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے۔ کیا مطلب نکل رہا ہے؟ اگر مومن گناہ کرنا چھوڑ دے اس کو انشاءاللہ کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا، کبھی اس کا چراغ بھی نہیں بجھے گا۔ کوئی ہوا دنیا میں ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مومن کا جلایا ہوا چراغ بجھا سکے۔
کے اگر مومن سچا مومن بن جائے، آپ کہیں گے چراغ ہوائیں نہیں بجھاتی، ہم نے کہا موجود ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا آپ کو نہیں پتا سرکار صابر کلیر نے اپنے ایک مرید حضرت سیدی شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا تھا، بیٹے جاؤ، جب تم سے کرامت کا ظہور ہو تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ حضرت صابر پاک کا ایک ہی مرید ہے، ایک ہی خلیفہ ہے۔ بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی، ایک ہی مرید تھے، ایک ہی خلیفہ۔ ایک بار کسی نے آگے کہا ہمارے پیر صاحب کے تو اتنے مرید ہیں جیسے آسمان پہ تارے۔ صابر پاک نے مسکرا کے کہا تیرے پیر نے تارے بنائے، ہم نے تو ایک ہی شمس بنایا ہے، اور ان سارے شمس پر، ان سارے تاروں پر ہمارا شمس کافی ہے۔ تو فرمایا جس دن تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھنا کہ میرا انتقال ہو۔ بہت روئے، کہا کہ بیٹے اللہ والوں کی موت پہ رویا نہیں کرتے، جب روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے نکلتا ہے تو اس کی پرواز اور بڑھ جاتی، طاقت اور بڑھ جاتی، فیض اور بڑھ جاتا ہے، رونا نہیں جا۔ اور اس کے بعد پھر کرامت کا کیا صدور ہوا، کرامت کا کیا ظہور ہوا، وہ گئے اور خلجی جو ہے وہ عامر کے قلعے پر حملہ کر رہا تھا، بار بار واپس آ رہا تھا، حملہ کر رہا تھا، آپ نے نوکری اختیار کر لی، اور خلجی دعا کرنے لگا اللہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا، کرم کر دے۔ خواب میں دکھایا گیا اٹھ اور دیکھ تیرے لشکر میں ایک اللہ والا ہے، وہ دعا کرے تو تیرا کام بنے۔ پتا چلا جہاں بازو کی طاقت جواب دے دے وہاں اللہ والوں کی دعاؤں کی طاقتیں کام آتی ہیں، جہاں تلواریں ناکام ہو جائے وہ اللہ والوں کی دعاؤں کی قوت کام کرتی ہے۔ خلجی اٹھا، اٹھنے کے بعد کیا دیکھا، بارش آ رہی ہے اور بارش کے بعد طوفان شروع ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا طوفان کے اندر خیمے اڑ گئے، یہ اڑ گیا، وہ اڑ گیا، لیکن اس نے ہمت کر کے اس اڑتے ہوئی آندھی اور طوفان کے ماحول کے اندر جب دیکھا تو کہ سب کچھ اڑتا ہے لیکن ایک ایسا مرد قلندر ہے جس کا چراغ آندھی بھی بجھا نہیں پا رہی ہے، اور وہ اس کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ گئے اور جا کر قدم پکڑا، کہا آپ ہی دعا کرے، کہا آپ کو مغالطہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، میں کیا دعا کروں، دعا کرنے والے تو اور ہیں۔ تو کہا توجہ تو کریں، آندھی جس کا چراغ نہیں بجھاتی اب وہ بھی دعا نہ کرے گا تو کون دعا کرے گا۔ ادھر دعا کی جاؤ، صبح حملہ کرو، صبح حملہ کیا، پھر قلعہ فتح ہوا، ادھر شمس الدین کو بیاد آیا مرشد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے سوچا اب یہاں سے جاؤں وہاں کیسے، ایک ٹھوکر لگی اور گرے، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کلیر شریف میں موجود پایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر بندہ اللہ کا وفادار بنے اس کا چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا آندھی۔ آپ اندازہ فرمائیے یہ مومن ہے، اپنے منصب کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو۔ یہی یوٹیوب، یہی فیس بک، یہی زنا کے مناظر، یہی گندی فلمیں، یہی گالی، یہی گلوچ، یہی حرام کام، یہی غیبت، یہی چگلی، یہی انتشار، یہی اختلاف، سب اسی میں پڑے رہو گے۔ اپنا مقصد کب پہچانو، کب پہچانو گے اپنا مقصد؟ زمین کے اوپر لڑنے لڑانے نہیں آئے، زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں کو جیتنے آئے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، جو لوگوں کا دل خوش کرنا نہیں جانتا وہ اللہ تک کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ جو اپنی ماں کا دل خوش نہ کرے وہ اللہ تک پہنچے گا، جو اپنے باپ کو خوش نہ کرے وہ اللہ تک پہنچے گا، جو اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے وہ اللہ تک پہنچے گا، جو اپنے بچوں پہ ظلم کرے وہ اللہ تک پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی مفکر نے کہا تھا دین کتابوں میں رہ گیا، دیندار قبروں میں چلے گئے اور اب ہم نمائشیں کرتے پھر رہے، بس اور کیا ہو۔ نمائش سے نکلو، اگر واقعی آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو تو دین کو پڑھو، بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، نماز کو اہمیت دو۔ اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم عطا فرمایا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی گویا اس نے 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا،
حامان کے ساتھ اٹھے گا اور ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا جس کو رسول اللہ نے قتل کیا. پوری کائنات میں ایک ہی بندہ ہے جس کو حضور نے مار ڈالا. حضور کے ہاتھ سے ایک ہی آدمی قتل ہوا, وہ ابن خلف, وہی قتل ہوا. لیکن یہ بات بھی بتا دوں, لوگ قتل کرتے ہیں تو گردن کاٹتے ہیں, چھوڑا بھونکتے ہیں, پیٹ میں کرتے ہیں. حضور نے اس کو قتل بھی کیا تو شان رحمت للعالمین کو سامنے رکھتے ہوئے قتل کیا. اور وہ بھی اسی کی شامت آئی تھی. وہ حضور کے سامنے آ کے کہتا تھا اگر تم حق پر ہو تو تم مجھے قتل کرو گے اور میں حق پر ہو تو تمہیں قتل کروں گا. جب اس نے آ کر اتنی بڑی بات کہہ دی تو اب بنتا کیا تھا, حق کا کیا تقاضا تھا, کون قتل کرے, کون قتل کرے. حضور ہی حق تھے, حق پر کیا تھے, وہ سراپا حق تھے. حقانیت انہی کی طرف تھی, بلکہ وہ تو حق تھے اور حقانیت پر تھے. انہوں نے تو دعا دے دی, اللہ علی جدھر جدھر جائے حق بھی ادھر ادھر جائے. وہ جس کو دعا دے دے اس کے ساتھ حق ہو جائے. یہاں حق سے مراد ذات باری نہیں ہے, یہاں حق سے مراد سچائی ہے. اس کا خیال کریں. تو کیا عرض کر رہا تھا, اس نے کہا اگر میں حق میں ہوں تو تمہیں قتل کروں گا اور تم حق میں تو مجھے قتل. تو حضور ہی حق پر تھے. اب قتل کس نے کرنا تھا, حضور نے. تو حضور نے کیا کیا, نہ گردن کاٹی, نہ ہاتھ کاٹا, نہ پیر کاٹا. ایک نیزہ لیا, بلکہ تیر لیا اور اس کو چبا دیا, صرف چبا دیا. اور پورے میدان میں تلملاتے پھرتا تھا. تو ابو جہل نے اس کو بولا تو مرد ہے کہ نامرد ہے. انہوں نے ایک نیزہ تیر چبویا اور تو اتنا چلا پکار کر رہا ہے, صرف نیزہ ہی چبویا ہے, تیر ہی چبویا ہے. تو ابن خلف نے کیا کہا پتہ ہے, تجھے چبوتے تو پتہ چلتا کہ چبویا کس نے ہے. واللہ انہوں نے تو تیر چبویا ہے, وہ ایسے ہیں اگر تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا. دشمن بھی ان کی طاقت کہتے ہیں. تو لیکن بہرحال حضور علیہ السلام نے ایک ہی انسان کو قتل کیا, ابن خلف. ٹھیک, اور بے نمازی کس کے ساتھ اٹھے گا, فرعون, حامان اور ابن خلف کے ساتھ. اب بتاؤ جو ایسوں کے ساتھ اٹھے گا تو اس کا انجام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی امان سے باہر کر دیا جاتا ہے. اللہ امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. میرے بھائیوں, جب کوئی امان نہ دے تو اللہ امان دیتا ہے, اور جب اللہ امان اٹھا لے, اتنا یاد رکھ. بس بات ختم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, دیکھو پوری دنیا دشمن ہو جائے گا اور اللہ امان دے, کوئی کچھ نہیں کر سکے. اور اگر اللہ امان اٹھا لے اور پوری دنیا دوست ہو جائے, کوئی عزت نہیں. دیکھو پورا مکہ دشمن ہے, توجہ ہے, پورا مکہ دشمن ہے. اللہ کا وعدہ ہے ہم بچائیں گے. دو ہستیاں غار میں بیٹھی, دشمن ڈھونڈنے آ رہا ہے. بچایا کس سے, فوج سے, لشکر سے نہیں. علماء سے پوچھئے سب سے کمزور چیز دنیا میں کیا ہے. قرآن نے کہا تارے عنکبوت سے کمزور دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ تارے عنکبوت کیا ہے, مکڑی کا جالا. چھوٹا سا بچہ بھی اگر انگلی کر دے تو وہ جالا ٹوٹ جاتا ہے, اتنا کمزور ہے. لیکن اللہ بتا رہا ہے اگر میں بچانے پر آؤں تو سب سے کمزور مکڑی کے جالے سے بھی حفاظت کر لیا. جو چیز میری امان میں ہوگی میں اس کو بچا دوں گا. اور ایک بات یاد رکھنا, جو چیز اللہ کی امان میں دے دی جاتی ہے اس کو کبھی خطرہ نہیں. آج جو ہمیں خطرہ ہے نا, حدیث جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اللہ امان کی چادر ہٹا لیتا. میرا وقت ختم ہوا, لیکن اللہ کی امان کی بات آئی تو بڑی خوبصورت بات یاد آئی, بات کر کے بات پوری کروں, پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہیے. دیکھو دشمنوں سے مت ڈرو,
کسی دشمن سے مت ڈرو، ذاتی دشمن ہو، کاروباری دشمن ہو، الاں ہو، فلاں ہو، یہ ہو وہ ہو، اللہ کی امان حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کی امان کی چادر اپنے سر پہ لینے کی کوشش کر لو، کام بنے گا۔ کیسے؟ فرعون خواب دیکھتا ہے، خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے، کیا خواب کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو ختم کر دے۔ فرعون نے کہا میں وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، یعنی فرعون کس کا دشمن ہے؟ میلاد النبی کا۔ فرعون کس کا دشمن ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نبی کی میلاد کا مطلب نبی کی پیدائش۔ فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ میلاد النبی ہونے نہیں دوں، نبی کی پیدائش۔ اس کا مطلب جو لوگ کہتے ہیں میلاد النبی ہونے نہیں دیں گے وہ کس کے مسلک پر ہے؟ وہ کس کے مسلک پر ہے؟ لیکن اللہ اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے سے اعلان کر رہا ہے کہ تو میلاد النبی ہونے نہیں دے گا، لیکن ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں میلاد النبی کروانے کا، اور میلاد نبی ہوتی ہے بشکل موسیٰ کی ولادت۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی، وہی بولو میلاد النبی ہے، نبی موسیٰ ہے اور ولادت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات میں نے اشاروں میں کہہ دی ہے، لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی میلاد النبی اپنے نبی کی میلاد مناتے ہو تو پھر آپ کو بھی مسلمانوں کی طرح منانا چاہیے۔ ہاں، سروں پہ پٹیاں باندھ کے ڈی جے لگا کر کے ناچتے کودتے جو نکلتے ہو یہ اچھی چیز نہیں۔ ہمارا میلاد پر جلوس میں چلتا ہوا دیکھ کر لوگوں کو سوچنا چاہیے جب 1450 سال بعد غلام اتنے اچھے چلتے ہیں تو مدینے والے کے چلنے کے انداز کا عالم کیا ہے؟ ہمیں یہ یاد تازہ کرانی چاہیے، غوث اعظم کیسے چلتے ہوں گے، غریب نواز کیسے چلتے ہوں گے، محبوب الہی کیسے چلتے ہوں گے، آوارہ لڑکوں کی طرح، حوالی موالیوں کی طرح سر پہ پٹیاں باندھ کر، بٹن کھول کر اور غلط سلط نعرے لگا کر، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے۔ اس دن دل آزار نعرے لگانے کا مطلب کیا؟ رحمت للعالمین کی آمد کا دن ہے۔ اس دن ہمیں کوئی دل آزار نعرے نہیں لگانا، کسی کو نپٹنے کے لیے بہت مواقع آتے ہیں۔ میلاد النبی کا دن سب کے لیے کرم کا دن ہے، سب کے لیے پیار کا دن ہے، سب کے لیے محبت کا دن ہے، ہمیں تھوڑا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، فرعون نے کہا نبی کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اللہ نے پیدا کیا، میلاد النبی ہو گئی۔ ہوا کیا؟ جس دائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا وہ دائی ہی سہیلی بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی، اور اس نے کہا بہن یہ تیرا بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ جو بھی نبی پیدا ہوئے اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت ہی رہے، اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت اور خوبصورت بنایا، تو کہا تیرا بچہ بڑا خوبصورت ہے، بکری کا بچہ کاٹ کے ہانڈی میں ڈالتی ہوں اور لے جا کر کے کہہ دوں گی کیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، یہ ہانڈی ہے، کون چیک کرتا ہے؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن نے دائی کو امی کو بٹھا کے کہا امی جان اگر بچے کی زندگی کے بارے میں پتا چل گیا فرعون کو تو پہلے تو صرف بچے نے مرنا تھا، اب تو بچہ بھی مرے گا، آپ بھی مرے گی، میں بھی مروں گی، دائی بھی مرے گی، سب مریں گے۔ اب اگر جان بچانا ہے تو کوئی کام کرو گا، کیا کریں؟ کہ بچہ اپنے سے جدا کرو، اس کو گھر میں نہیں رہنے دو ورنہ جاسوس بتا دیں گے تو کیا ہوگا۔ اب ماں ممتا کی ماری، دیکھو بہن بھی پیار کرتی ہے، بھائی بھی پیار کرتا ہے، باپ بھی پیار کرتا ہے، لیکن اللہ نے ماں کو جو دل دیا ہے وہ ماں تو پھر صرف ماں ہے، ماں ہی ہوتی اور وہ صرف ماں ہوتی۔ اگر وہ مرغی بھی ہو تو وہ صرف ماں ہوتی، چڑیا بھی ہو تو صرف ماں ہوتی، وہ ممتا کے سوا کچھ جانتی نہیں۔ تو ماں نے سنا لیکن بچے کی زندگی تھی عزیز، صندوق لکڑے کا بنوایا گیا، صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا، صندوق بند کیا اور دریا کے پاس لے گئی اور دریا میں ڈالنا چاہتا۔ جو چیز دریا میں ڈالی جاتی ہے اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی ہے؟ دریا تو بہتا ہی رہتا ہے، دریا میں ڈالی ہوئی چیز کبھی پھر بھول جاؤ اس کو، ختم ہے، بات ہی ختم ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امی دریا میں اپنا بچہ ڈالنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتی ہے،
اور دیکھ کے کہتی ہے اللہ میں جانتی ہوں میں میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی لیکن تو کر سکتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ چیز کبھی خطرے میں نہیں ہوتی، یہ لے میں نے میرا بچہ تیری امان اور تیری حفاظت میں دیا۔ میں نے اپنا بچہ کس کی امان میں دیا؟ تیری امان اور تیری حفاظت میں دیا، دریا میں ڈال دیا۔ پھر آپ جانتے ہو، علماء سے سنا ہوگا، دریا سے وہ صندوق بہتا ہوا نہر فرعون کے محل میں جاتی تھی، اسی نہر کے دوش پہ چل پڑا، اور جب دوش پر چل پڑا فرعون اپنی بیوی آسیہ کو لے کر بیٹھا ہوا۔ فرعون انتہائی نکمے قسم کا بدترین آدمی، اس کی بیوی آسیہ بہترین عورت۔ اللہ کی شان دیکھو، فرعون سے نکاح کروایا کس کا؟ آسیہ کا۔ آسیہ جیسی پاکیزہ اس دور میں کوئی عورت نہیں، فرعون جیسا اس دور میں بدترین کوئی مرد نہیں، بدترین کے ساتھ بہترین کا نکاح کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کام لینا۔ اللہ کی شان، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ صندوق آیا، فرعون کی بیوی آسیہ نے شوہر سے کہا صندوق، جیسے ہاتھ بڑھایا صندوق اٹھایا، کھولا، خوبصورت بچہ منہ میں انگوٹھا ڈال کر کے چوس رہا ہے، اور اس میں سے ہی اس کی غذا نکل گئی۔ فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں خواب دکھایا گیا۔ آسیہ نے کہا چھوڑ، یہ تیرا خواب خیال ہے، ایسے بچے، ارے اولاد نہیں ہے تجھے، لوگ تانا دیتے تو لا ولد ہے، اس کو بیٹا بنا لے، یہ تانا ختم ہو جائے گا۔ بیوی کی کہی ہوئی بات اس کو سمجھ میں، اب چونکہ آسیہ ماں تو تھی نہیں جو دودھ پلاتی، وہ فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کرا چکا کہ میلاد النبی ہونے نہیں دوں گا، ہزاروں بچے قتل کرائے کہ نبی کی میلاد ہونے نہیں دوں گا، اور حضرت موسیٰ کو گود میں لیا، میرے بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ ساری دائیاں آئی، آنے کے بعد اس کو دیا اس کو دیا، موسیٰ علیہ السلام نے سب سے منہ ہٹا لیا، کسی کا نہیں پیا۔ تو چونکہ صندوق آیا محل میں، دائیاں آئی محل میں، یہ چرچے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی پہنچ گئی۔ جب دیکھا یہ منظر کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، سب سے منہ پھیر رہے، کیوں؟ وہ ساری دائیاں کافرہ تھی، فرعون کی چمچ گیری کرتی تھی، موسیٰ نے ان کا دودھ نہیں پیا۔ یعنی نبی چند دن کا اس کو پہچانتا ہے کون مومن ہے کون کافر۔ توجہ ہے، موسیٰ جیسا نبی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا، موسیٰ جیسا نبی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا، جانے موسیٰ کسی کافر ماں کی گود میں کیسے آ سکتا؟ لیکن ایک بات اور عرض کریں، موسیٰ نے کافرہ کا دودھ نہیں پیا، حقیقت ہے میرے نبی نے پیا کافرہ کا، مگر فرق کیا ہے؟ موسیٰ نے کافرہ کا دودھ نہیں پیا، معجزہ، میرے نبی نے جس کا پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا، ایمان کی دولت نصیب ہو۔ اسی لیے جس دائی نے رسول اللہ کو دودھ پلایا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا۔ جب رضائی ماں جہنم میں نہیں جا سکتی تو حقیقی ماں جہنم میں کیسے جا سکتی؟ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو منہ پھیر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا فرعون ایک ایسی دائی ہے جو بہت صاف ستھری رہتی ہے، بہت پاکیزہ رہتی ہے، اور پاکیزہ فطرت بچے کسی کا دودھ نہیں پیتے، اس دائی کا دودھ پیتے، تو بول تو بلا لاؤں؟ ہاں لے آ۔ اگر اس کا دودھ میرے بچے نے پی لیا، حالانکہ وہ چونکہ اس کی بیوی نے کہا تھا نا ہم گود لے لیں گے، تو بار بار جس کے لیے سب کو قتل کرایا تھا آج اسی کو میرا کہہ کے پکار رہا ہے۔ دیکھو اللہ کی شان دیکھو، اگر دودھ پی لیا اس کو بھی انعام دوں گا، تجھے بھی دوں گا، لے آ۔ دوڑی گئی امی، چلو موسیٰ مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی آئی، فرعون نے گود میں دیا، ماں تھی نا، جیسی گود میں لیا تڑپ گئی، آنکھ میں آنسو آئے، لیکن آنسو روک لینے پڑے۔ اللہ نے ان کو الہام کیا، موسیٰ کی امی
تو نے کہا تھا نا جو چیز میری امان میں دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، تو نے ہماری امان میں دی تھی، دیکھ ہم تجھے کس شان سے لوٹا رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیں اب خطرہ بھی ٹل گیا، خطرہ بھی، جیسے حضرت موسیٰ نے دودھ پیا، کہا کہ تم آج سے میرے محل میں رہو گی، سارے اخراجات ہم دیں گے، تم بھی رہو، تمہارا شوہر بھی رہو، سارے اخراجات ہم دیں گے۔ اندازہ فرمائیں اگر لے کر بیٹھتی اپنے طاقت کے زور پر تو ڈر ڈر کے پلانا پڑتا، اللہ کی امان میں دے دیا تو کس طریقے سے بے خوفی کا ماحول ہوتا۔ تو اللہ کی امان جس کو مل جاتی ہے دشمن پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں کیوں پریشان ہے؟ اللہ کی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اللہ اس پر سے اپنی امان کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر اللہ کی امان کی چادر سر پہ چاہیے نمازوں کے پابند بنو۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ مجھے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنا تھا 10:30 بجے، 10:15 بج چکے ہیں۔ آپ صلاۃ السلام پڑھیں اور اس کے بعد ہمیں آپ بیٹھیں اور ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں پہنچیں گے تو آگے کا سفر جو ہے وہ کچھ خطرے میں آ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔